السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان دنوں میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان لائے، جس سے اسلام کو تقویت ملی۔ ان میں سے کچھ لوگ مشہور بھی تھے، جن میں سوید بن سامت تھے۔ یہ شاعر تھے، بہت گہری سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ حج و عمرہ کے دنوں میں مکہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ انہوں نے پہلے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا، لیکن انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں قیام کیا۔ آپ تقریباً مہینہ بھر مسجد حرام میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے، جو کھانا پانی دونوں کا کام دیتا تھا، لیکن اپنی جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ پوچھتے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور ان سے ملوایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا۔ آپ نے وہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ مسجد حرام میں اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا وہ تقریباً مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بچا لیا۔ انہوں نے دوسرے دن آ کر بھی یہی اعلان کیا۔ تب بھی قریش نے اتنا مارا کہ وہ مر جائیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بھی ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم غفار میں واپس چلے گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کر آئے۔